أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. یہ اصول بھی رکھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسانوں میں سے وہ لوگ جو قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن مقدس کا پڑھنا جس طرح باعث اجر و ثواب ہے، وہیں پر بہترین انداز میں حسن لہجے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی ایک بہت عظیم شان فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کے پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم آزمائیں تمہارے اندر حسن اعمال والے لوگ کون ہیں، جن کے اعمال بہتر اور اچھے ہیں۔ تو جہاں اللہ کی طرف سے ہم پر اعمال عائد ہیں، تو ان اعمال کا مطالبہ ہے، تو وہیں پر ان کے جو اوصاف ہیں حسن اور بہتری، ان سب کا ہم سے مطالبہ ہے۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم فرمایا تو نماز ایسی ہو جو عمدہ ہو، قربانی کرنی ہے تو ایسی ہو جو عمدہ ہو، حج کرنا ہے تو جنایت احرام سے بچنا ہے تاکہ ہمارا حج عمدہ ہو جائے۔ الغرض اللہ نے جو بھی ہمیں حکم دیا عمل کرنے کا، اس عمل کرنے کے اندر جو حسن کا وصف ہے، بہتری کا وصف ہے، اس کو ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے۔ تو قرآن عظیم اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا جہاں حکم دیا تو وہیں پر ساتھ ساتھ میں حسن انداز کے ساتھ، حسن ادائیگی کے ساتھ اور لہجے کی رعایت رکھنے کے ساتھ اس کو پڑھنے کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، قرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس ملک سے قوم اٹھے گی جو قرآن پاک کو پڑھے گی، مگر قرآن پاک کے حقیقی اثرات ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ فرمایا کہ اس سے مراد خارجی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا تلاوت برائے تلاوت اس طور پر کہ اس کی عقیدے پر انسان کا ایمان نہ ہو، یہ بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ایک پہلو وہ ہے کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پاک عمل کرنے کے ایک نسخہ ہے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے بس، اس کے قانون کو سمجھا جائے بس، تلاوت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ دو پہلو ہیں، ایک پہلو افراد کا ہے اور دوسرا تفرید کا ہے۔ اعتدال کا رستہ اس کے بیچ میں ہے کہ جہاں انسان قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے وہاں پر اس کے احکام کو سمجھے بھی اور عمل بھی کرے۔ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے تعلیمی مراکز کے اندر ان تمام چیزوں کی بھرپور رعایت کی جاتی ہے۔ جہاں احکام کو سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے اور احکام پر عمل کرنے کی تعلیم اور تلقین کی جاتی ہے، تو وہیں پر قرآن پاک کو حسن انداز میں پڑھنے کی تربیت اور اس کو سکھانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دین کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور اللہ رب العزت کا عمل بھی ہے۔ اسی طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج اس مجلس کے اندر، اس محفل حسن و قرات کے اندر طلباء نے ہمارے سامنے اپنی محنتوں کا جو صلہ پیش کیا ہے، تلاوت کی شکل میں، نعتوں کی شکل میں، اور اس کے علاوہ ان چیزوں سے جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، الحمدللہ مجموعی اعتبار سے تمام طلباء کی محنت کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ اللہ رب العزت مزید ہم سب کو قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔